23 سال میں سب سے زیادہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی دعا مانگی؟ ہمارے نبی کی بیوی یعنی ہماری ماں حضرت ام سلمہ، بولو کون حضرت؟ وہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ 23 سال میں ہمارے نبی نے سب سے زیادہ دعا مانگی، سب سے زیادہ یہ دعا مانگی، اللہ میرے ایمان کی حفاظت کر لے۔ کس نے دعا مانگی ہے؟ ہمارے نبی نے، حالانکہ ان کے ایمان سے بڑھ کر بلکہ ان کے صدقے میں تو ہم کو ایمان ملا، بھائی ان کے صدقے میں تو ہم کو ایمان ملا۔ ایسی حضرت ام سلمہ فرماتی میں روزانہ دیکھو میرے نبی دعا مانگے، اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما لے، اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما لے، اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما لے۔ اور میں وہ دعا پڑھ کر بتاتا ہوں جو ہمارے نبی بہت زیادہ مانگتے تھے۔ کون سی دعا؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یاد نہیں ہو تو دہراؤ نہیں تو ترجمے پر آمین کہو۔ کیا نبی ہمارے دعا مانگتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ ہمارے نبی سب سے زیادہ یہ دعا مانگتے تھے، اللہ اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے میرے ایمان کی حفاظت فرما لے، بولو آمین۔ یہ ہمارے نبی کے ایمان سے بڑھ کر اللہ کی قسم کسی کا کوئی ایمان نہیں، بلکہ ان کے صدقے میں ہم کو ایمان ملا۔ لیکن ہمارے نبی یہ دعا مانگ کر قیامت تک آنے والے کو کہنا چاہتے ہیں بہت سینسیٹیو معاملہ ہے، اپنے ایمان کو بچائے رکھنا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کا ایمان بچائے۔ اب سنو، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ میں روز دیکھو ہمارے نبی یہی دعا مانگے، اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما، اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما، اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما۔ ایک دن حضرت ام سلمہ نے روتے روتے پوچھ لیا، میرے پیارے نبی آپ کے ایمان سے بڑھ کر کوئی ایمان نہیں ہے، آپ یہ روزانہ کیوں دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ایمان کی حفاظت، اللہ ایمان کی حفاظت، اللہ ایمان کی حفاظت؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، بولو صلی اللہ ہو، کیا جواب دیا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن ان شاء اقام و ان شاء ازاغ۔ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام سلمہ میں روزانہ ایمان کی حفاظت کی دعا مانگتا ہوں، اس لیے کہ ہم جتنے انسان ہیں قیامت تک ہم سب کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، ہم سب کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے۔ انشاء قام، اللہ چاہے گا موت کے وقت ایمان کو جمع دے گا، اور اللہ چاہے گا تو موت کے وقت کلمے کو چھین لے گا۔ یہ ہم سب کے لیے آج بہت ضروری ہے، پہلا فیصلہ کرے کہ اپنے ایمان کو بچاؤ گے انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے، بولو اپنے ایمان کو۔ اور ایمان کو بچانا کیسا ہے؟ یقین کرنے دھرنے والا کون؟ آواز سے بولو، کرنے دھرنے والا کون؟ کہ ایک صحابی، وہ دیہات کے رہنے والے جس کو بدو کہتے ہیں، بدو عربی، انگریزی میں ویلیجر کہتے ہیں، وہ ایک صحابی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر، دیکھو کیسے ایمان کی فکر اس کو کہتے، وہ صحابی آئے اور آ کر کہا، اللہ کے رسول این اللہ، این اللہ، اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کیا عجیب سوال پوچھتے ہیں، اللہ کہاں ہے؟ کئی زمانے سے ہمارے پیچھے نماز پڑھتے، رمضان کے روزے رکھتے، اور یہ سوال پوچھتے کہ اللہ کہاں ہے؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدلا، تو وہ تو دیہات کے تھے نا، گاؤں کے تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول ناراض مت ہو، میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ قریب ہے کہ دور ہے؟ بولو اللہ قریب ہے کہ دور ہے؟ اب ہمارے نبی کوئی جواب دیتے اس سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، بولو سبحان اللہ، اور کہا کیا معاملہ؟ ہمارے نبی نے فرمایا یہ دیہاتی آئے، یہ پہلے بھی آتے تھے، میرے پیچھے نماز روزہ سب کرتے، لیکن آج ان کو سوال ہے کہ اللہ قریب ہے، بولو اللہ قریب ہے یا اللہ دور ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا آپ جواب مت دو، آپ کی طرف سے اللہ جواب لے کر مجھے بھیجے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ اور جواب آ گیا، بولو سبحان اللہ، جواب آ گیا، اللہ قریب ہے یا جواب آ گیا؟ پڑھو نا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ
وَلْيُؤْمِنُوا بِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، سب سننا مسجد رحمانی والے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی بھی بندہ، اے مصطفیٰ، کوئی بھی بندہ میرا ایڈریس پوچھے، میرا پتہ پوچھے، میرے بندے کو کھل کر کہہ دینا اللہ قریب۔ سبحان اللہ تو بولے نا۔ آج ہم کو معلوم ہو گیا اللہ قریب ہے کہ دور ہے؟ ساتھ میں بولو، اللہ قریب ہے کہ دور ہے؟ ہو گیا۔ انہوں نے یہی پوچھا تھا اللہ قریب ہے یا دور ہے، جواب آ گیا اللہ قریب ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا، جواب آ گیا، ہو گیا۔ تو وہ دیہاتی تھے نا، دیہات کے، کہا یہ تو پتہ چل گیا اللہ قریب ہے، مگر کتنے قریب ہے؟ یہ تو پتہ چل گیا کہ اللہ قریب ہے، ابھی دیکھو نا، یہ عمران بیٹھا یہ بھی قریب ہے، حافظ الماس بھی قریب ہے، اور یہ بدو دکھتا بھائی، یہ عبداللہ بھائی بھی میرے قریب ہے، وہ حاجی جنید دورہ والا بھی میرے قریب ہے۔ لیکن وہ صحابی نے پوچھا، گاؤں کے تھے، اللہ قریب تو ہے مگر کتنے قریب ہے؟ 1 قدم 2 قدم 3 قدم 4 قدم 5 قدم 10 قدم، اللہ کتنے قریب ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب دیتے اس سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، کہا کیا معاملہ؟ کہا یہ پوچھ رہے اللہ کتنے قریب ہے۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا جواب نہ دینا، آپ کی طرف سے اللہ نے خود جواب لے کر مجھے بھیجا ہے، بولو سبحان اللہ۔ اور وہ جواب آ گیا کہ اللہ کتنے قریب ہے، ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے، کتنے قریب ہے؟ جواب آ گیا، پارہ نمبر 26، بولو پارہ نمبر 26، اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اچھی آیت سنو تو سبحان اللہ تو کہہ دو۔ آپ لوگ بھی میرے جیسا بھوکے ہی ہے؟ نہیں یہ لوگ کھا لیا کہ بھوکے ہیں؟ ہاں میرے جیسا ہے تب تو ٹھیک ہے، بھوکے ہی ہے نا؟ تو سب تو کھلانے والا سب اللہ کھلا۔ اللہ قریب ہے، کتنے قریب ہے؟ پڑھو میرے ساتھ میں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا کوئی بھی بندہ پوچھے میں دور ہوں یا قریب، اللہ نے فرمایا بتا دینا میں قریب۔ اور اگر کوئی بھی میرا بندہ پوچھے میں کتنا قریب، 1 قدم 2 قدم 10 قدم، اللہ فرماتے نا 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 میں اتنا قریب کہ ہر بندے اور بندی کے سینے میں جو دھڑکنے والی رگیں ہیں وہ اس سے اتنی قریب نہیں، اللہ فرماتے اس سے بھی زیادہ میں قریب۔ اسی لیے وہ اجمیر والے بابا حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے کہاں ڈھونڈتے ہو اللہ کو، کہاں ڈھونڈتے ہو اللہ کو، آؤ کوئی اجمیر والے بابا کے سینے کو پھاڑ کے دیکھو، گردن جھکاتا ہوں، دل کے آئینے میں خدا کا نور نظر آتا ہے۔ یہیں پر ہے اللہ، بولو کہاں پر ہے اللہ؟ کبھی دل کے آئینے میں غور سے دیکھو تو سمجھ میں آئے گا اللہ یہی ہے، بہت قریب ہے۔ اس لئے میرے پیارو آج پہلی بات ایک دم پکی کر لو، کرنے دھرنے والا کون؟ اس صحیح میں اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت ہے؟ اللہ کی قدرت کے آگے کوئی قدرت ہے؟ یہ میں اکثر ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ یہ اللہ نے ہم کو یہ 2 ہونٹ دیے، ہاں بولو نا، دیے، ماشاءاللہ روزانہ آئینہ دیکھتے ہو؟ ہاں یا نا؟ میرے جوانوں کو خاص پوچھ رہا ہوں، ویسے آئینہ دیکھنے کا، آئینہ دیکھنا سنت ہے، آئینہ دیکھنا، اور ایک دعا بھی بتائیے۔ ہمارے نبی جب آئینہ دیکھتے تھے تو کیا دعا پڑھتے تھے؟ اللہم انت حسنت خلقی فاحسن خلقی، اور ایک جگہ وَأَذْهِبْ غَيْظَ قَلْبِي وَأَجِرْنِي مِن مُضِلَّاتِ الْفِتَنِ مَا أَحْيَيْتَنِي۔ تو مطلب آئینہ دیکھنا سنت ہے اور دعا پڑھنا بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ لیکن سب پورے میں اور آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو، یہ ہونٹ نہیں ہوتے، ہمارے یہ ہونٹ نہیں ہوتے، کیسے دکھتے ہم لوگ؟ کیسی بتی سی باہر دکھتی، کوئی آئی لو یو نہیں بولتا ہم کو۔ جنید بھائی اتنا خراب دکھتا کہ کوئی بولتا جمداد کائے کو ڈھونڈے، گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا میرا بندہ مجھے ڈھونڈ مت،
تو تیری آنکھوں کو دیکھے گا وہاں بھی اللہ نظر آئے گا، تو ہونٹوں کو دیکھے گا وہاں بھی اللہ نظر آئے گا، زبان دیکھے گا وہاں بھی اللہ نظر آئے گا۔ اللہ نے فرمایا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ اللہ فرماتا کہاں جائے گا، او میرا بندہ کہاں جائے گا؟ آنکھوں کو دیکھ لے اللہ نظر آئے گا، زبان دیکھ لے اللہ نظر آئے گا، اپنے ہونٹوں کو دیکھ لے اللہ نظر آئے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ بلکہ ایک جگہ اگر ہم جائیں نا عبداللہ، کیا اللہ، کاش ہم کو قرآن پاک سے محبت ہو جائے نا تو پڑھنے میں جو مزہ آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا تجھے اللہ دیکھنا ہے نا، تجھے اللہ کو سمجھنا ہے نا، دیکھ دنیا جب سے قائم ہوئی انبیاء کی جماعت آئی، ہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اولیاء آئے، صحابہ آئے، تابعین آئے، تبع تابعین آئے، فرعون آیا، نمرود آیا، شیطان آیا، ہاں سب قسم کے لوگ آئے۔ اللہ فرماتے میری قدرت دیکھ لے، جب سے دنیا قائم ہے فرق نہیں آیا، دن آتا ہے تو رات جاتی ہے، رات آتی ہے تو دن جاتا ہے، یہ نظام میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اللہ نے فرمایا دن کا اجالا دیکھ لے، کبھی رات کا اندھیرا دیکھ لے، اس میں بھی اللہ ہی نظر آئے گا۔ کتنے پیار سے 15ویں پارے میں اللہ نے جس انداز سے فرمایا ہے، دل خوش ہو جائے، باغ باغ ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً۔ اللہ فرماتا ہو میرا بندہ میری بندی مجھے کیوں دھوکہ دیتے ہو، کیوں مجھے تلاش کرتے ہو؟ ارے رات کو دیکھ لو، رات آ گئی دن چلا گیا، دن آ گیا رات چلی گئی، دن میں اجالا آ گیا اس میں بھی اللہ نظر آئے گا، رات کے اندھیرے میں بھی اللہ نظر آئے گا۔ کون آج تیار ہے؟ ایک دم پکا یقین، بولو کرنے دھرنے والا کون؟ ایک اور بات بتاؤں، ہاں میں شروع سے آیا ہوں، موڈ بنا کے آیا ہوں، اپنا موڈ بنا رہا ہوں۔ ہنستے نا ہم لوگ، ہنستے ابھی آپ بیان کر رہے تھے میرے آنے سے پہلے، کہ آپ بھی ہنس نہیں رہے ہو، میری طرح دکھی ہو۔ امام صاحب، امام صاحب تو ہاں نہیں بھیا، امام تو ہو نا آپ، یہ سب آپ کے پیچھے، آپ آقا ہو، یہ غلام ہے۔ آپ جھکتے ہو تو یہ جھکتے ہیں، آپ سجدہ کرتے ہو تو سجدہ اللہ کو ہوتا ہے، مگر اشارہ تو امام کا ہوتا ہے۔ اور میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں امام کا وہ مقام ہے اس مصلی پر کھڑا ہے جس مصلی پر ہمارے آقا محمد الرسول اللہ۔ اسے ہنستے رہنے کا، وہ بیوی تو ستاتی ہے میرے کو بھی۔ ابھی آج مغرب بعد میری بیوی میرے کو کہتی ہے میرے کو معاف کر دینا، میرے کو معاف کر دینا، بڑی رات ہے۔ میں دل میں سوچا کائے کو ستاتی ہے کہ معاف کر دینا، معاف کر دینا، معاف کر دینا۔ وہ معلوم ہے ایک لڑکی تھی جس کا نام تھا مدینہ۔ کیا نام تھا؟ باپ نے شادی کرائی دھوم دھام سے، شادی ہو گئی، پھر 3 مہینے کے بعد وہ باپ ہے نا، باپ سننا تیرے کام کا ہے، وہ باپ ہے نا، باپ اپنے جوائی کو کیا بولتے، داماد کو پوچھتا ہے او میں نے میری لڑکی تیرے نکاح میں دی، تیری شادی ہو گئی، میری لڑکی کا نام مدینہ ہے، تو سکھی تو ہے نا؟ لڑکی کا نام مدینہ ہے، حقیقت میں کربلا ہے۔ ایسا ہے مولانا، تیرا میرا کربلا ویسا ہی ہے۔ یہ سب لوگ سوچتے ہوں گے ہنساتا کا کو آپ کے نام سے، میں توا گرم کر رہا ہوں، ابھی آؤں گا روٹی پکانے انشاءاللہ۔ بولو نا کرنے دھرنے والا کون؟ اچھا یہ جو آپ لوگ ہنسے ابھی، کس نے ہنسایا؟ آپ کو بہت تعجب ہوگا، یعنی ہماری عقل یا کوئی کمپیوٹر اس کو نہیں بتا سکتا۔ لکھا ہے قرآن میں کہ ہم کو جب ہنسنا آتا ہے نا، اس سے کچھ لمحہ پہلے یہ ہمارے ہونٹ اجازت لیتے ہیں اللہ ہنسے، اللہ ہنسے، اللہ ہنسے۔ اللہ کہتا ہے ہاں تو ہنس لیتا ہے۔ جس دن اللہ کہے گا بند،
میرے پیاروں لاکھ کوشش کرے ہوٹھ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے تو یہ چھوٹا سا جو ہنسنا ہے نا وہ ہنسانے والا بھی کون ہے؟ اللہ. اور رلانے والا بھی کون ہے؟ اللہ. اللہ نے فرمایا پارہ نمبر 27. اب میں پارہ نمبر 27 میں جا رہا ہوں, پورا مجمع پڑھے گا جو حافظ قرآن ہوں گے. اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ. پورا مجمع بولے گا ہمیں ہنسانے والا کون؟ اللہ ہی. ہمیں رلانے والا کون؟ اللہ ہی. ہمیں زندگی دینے والا کون؟ اللہ ہی. ہمیں موت دینے والا کون؟ اللہ ہی. آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا کون؟ ابھی تو ہم مسجد میں اگر اسٹیج پروگرام ہوتا نا میں سب کو کہتا آسمان دیکھو, اور میں نہیں کہتا, اللہ خود کہتے ہیں کبھی کبھی دیکھ آسمان. کیوں دیکھ معلوم آسمان؟ کیونکہ اللہ پوچھتے یہ دیکھ اور بتا اس کا بنانے والا کون؟ بنا سکتے ہم لوگ بنا سکتے. اچھا پھر اللہ کہتے میں نے بنایا نہیں, اس کو خوبصورت بنایا, کبھی چاند لگا دیا, کبھی سورج لگا دیا, کبھی ستارے لگا دیے. پھر اللہ کہتے کمال کیا ہے, تیری آنکھیں پھٹ جائے, مگر اللہ کہتے میری قسم اس میں ایک سوراخ نظر نہیں آئے گا, ایک سوراخ نظر نہیں آئے گا, لیکن کمال ہے کہ جب چاہتا ہوں آسمان سے بارش برسا دیتا ہوں. پھر اللہ فرماتے زمین دیکھ, زمین ابھی جا یہی دیکھ لو, زمین دیکھو. اللہ فرماتے یہاں یہ مسجد کی زمین مت دیکھ, سوچ میں نے کتنی زمین پیدا کیا, تو دیکھتا جا سوچتا جا کہاں سے کہاں سے کہاں سے کہاں سے کہاں تک. اللہ کہتے صرف زمین پیدا نہیں کیا, اس پر بڑے بڑے پہاڑوں کو بھی میں نے اتار دیا. بولو سبحان. اور پھر اللہ کہتے صرف پہاڑوں کو نہیں اتارا, اس میں بڑے بڑے دریا اور سمندروں کو بھی میں نے جاری کر دیا. کہتے صرف دریا سمندروں کو جاری نہیں کیا, میں نے کھیتوں میں اناج اور باغوں میں پھل اور فروٹ بھی پیدا کر دیے. آخر میں اللہ کہتے اب تو سدھر جا, اب تو سدھر جا, ایک بار تو میرے سامنے ہاتھ اٹھا لے, تیرا ایک آنسو گرے گا اس سے پہلے میں تیری مغفرت کر دوں گا. یہ بھی قرآن میں لکھا ہے, یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا پورا آسمان زمین, قرآن میں پارہ نمبر 26. آج سنتے جاؤ گے نا قرآن انشاءاللہ. پارہ نمبر, اللہ نے فرمایا افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منیب. اللہ فرماتے آسمان کا بنانے والا کون؟ بولو اللہ ہی. آسمان میں چاند ستارے سورج لانے والا کون؟ اللہ ہی. آسمان میں سوراخ نہ رکھنے والا کون؟ اللہ ہی. پھر آسمان سے بارش برسانے والا کون؟ اللہ ہی. زمین کو کہاں سے کہاں تک پھیلانے والا کون؟ اللہ ہی. پہاڑوں کو لانے والا کون؟ اللہ ہی. دریاؤں کو لانے والا کون؟ اللہ ہی. اور قسم قسم کے اناج کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ ہی. اللہ فرماتے تبصرہ, ادھر جا میرا بندہ. میں آپ کو نہیں کہتا ہوں, میں کہتا ہوں اللہ میرے کو کہتے قاری مجلس ادھر جا, اب تو سدھر جا. وذکرى لکل عبد منیب, اب تو میرے سامنے جھک جا, تیرے جھکنے میں اور آنسو نکالنے میں دیر ہوگی, میرے معاف کرنے میں دیر نہیں ہوگی. اس لیے چلو میں بات کو آگے بڑھاؤں گا. پہلی بات پکی کر لو, کرنے دھرنے والا کون؟ ایک میرے کو دماغ میں بات آ رہی ہے, ایک بات تو ہو گئی, کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. دوسری بات میرے دماغ میں آتا ہے, ٹائم لگے گا, چلے گا آپ کو؟ میں کچھ سوالات اور جوابات کروں گا, آپ سے نہیں, آپ سے نہیں. میرے کو معلوم ہے آپ لوگ جواب نہیں دیں گے. جو بیوی کا ڈرا ہوا وہ باہر کچھ نہیں بولتا ہے نا مولانا, جواب نہیں دیں گے. میں تو ایک بات بتاتا ہوں, ایک زمانہ آیا ہے, ایک بہت بڑے یہودی عالم کو عربی میں کہتے ہیں حبر. کیا کہتے ہیں؟ حبر. اور بہت سارے یہودی علماء ہو تو قرآن نے کہا احبار, اتخذوا احبارہم ورہبانہم. ایک یہودی عالم جس کو کیا کہتے ہیں؟ حبر. بہت پڑھے لکھے عالم, ان کا بیان تھا. اور ان کا بیان مطلب ان کے زمانے میں بیان ہو تو سارا کا سارا مجمع جو گیدرنگ ہوتی تھی وہ یہودی عالم بیان کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے. کھڑے ہوں گے یا بیٹھے ہوں گے, جیسا بھی ہوگا, مجمع بیٹھا. آپ کو معلوم ہے
اس مجمع میں ایک اللہ کے ولی پہنچے، بولو سبحان اللہ. نام کیا ہے؟ با یزید بستامی. بولو سبحان اللہ. نام سنا ہے آپ نے؟ حضرت با یزید بستامی. وہ وہاں پہ پہنچ گئے. بس وہ اللہ کا ولی ایسا ولی ہوتا ہے، یہ بیان کرنا شروع کر دیا اور بڑے ٹھاٹ آن بان شان کے ساتھ بیان شروع کیا. حضرت با یزید بستامی کی نظر ان کی نظر ملی، ان کی زبان اٹک گئی. بولو سبحان اللہ. اٹک گئی زبان. وہ بولنا چاہے لیکن بول نہیں پائے. انہوں نے یہ سمجھ گئے. کیا کہا معلوم؟ دخل فینا محمدی. میری اٹکتے اٹکتے بولے میری زبان اٹک گئی اٹک گئی اٹک گئی، کیونکہ کوئی محمد کا چہیتا ہمارے بیچ میں آ گیا ہے. اور آ گئے تھے. کون آ گئے تھے؟ تو انہوں نے پھر کہا ہمت ہو تو وہ کھڑے ہو جائے. اللہ کا ولی کو کوئی ڈر؟ ارے بولو اللہ کے ولی کو کوئی ڈر؟ قرآن میں لکھا ہے جو میرا ولی ہوتا ہے نہ دنیا میں ڈرتا ہے نہ آخرت میں کوئی غم کرے گا. دنیا بھی تیری ہے آخرت بھی تیری ہے. اللہ نے 11ویں پارے میں فرمایا ہے، پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ نے 11ویں پارے میں اپنے ولیوں کے بارے میں فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. اللہ کا ولی وہ ولی ہوتا ہے نہ دنیا میں کسی کا ڈر ہوتا ہے نہ اللہ فرماتے آخرت میں کوئی غم اور ٹینشن ہوگا. تو میرا ولی ہے، ایمان والا ہے، مجھ سے ڈرنے والا ہے. اللہ فرماتے جا دنیا بھی تیرے قدم میں، جنت بھی تیرے قدم میں. تو وہ جو یہودی عالم بیان کرتے کرتے زبان کیا ہو گئی؟ چپک اٹک گئی. کہا دخل فینا محمدی. کوئی محمد کا چہیتا ہمارے درمیان میں آیا ہے، آج کھڑے ہو جائے، آج مقابلہ ہو جائے گا. تو حضرت باعزید بستامی بولو کھڑے ہو گئے. کہا گیا حضرت باعزید بستامی سامنے آ گئے. اب یہودی عالم نے، بہت بڑا عالم، بہت یعنی بہت زبردست عالم، کئی کتابوں کا جاننے والا، عبرانی، سریانی، یونانی زبانوں کا جاننے والا. اس نے کہا آپ کا نام؟ میں نے کہا میرا نام با یزید بستامی مجھے کہا جاتا ہے. اس یہودی عالم نے کہا میں سوالات پر سوالات کروں گا، آپ کو سوالات پر سوالات کروں گا. اگر آپ نے جواب دے دیا تو میں مانوں گا کہ تم صحیح میں محمدی ہو. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر جواب نہیں دیا تو یہ پورے مجمع کو کہوں گا یہی تمہارے ٹکڑے 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 کر دیے جائیں گے، کیونکہ ہماری مجلس میں تم کو انٹر ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ آئے تو میری زبان اٹکی نا، تم آئے نہ ہوتے تو میری زبان نہ اٹکتی، میں اپنا پروگرام کرتا اور میں اپنا چلا جاتا. لیکن آئے ہو تو اب میرے سوالات کے جوابات دینے ہوں گے. دیے تو ٹھیک ہے، نہ دیے تو ٹکڑے ٹکڑے. باعزید بستامی نے کیا کہا؟ میرا اللہ ہے، میرا مصطفیٰ ہے، میں سب سوالات کے جوابات دوں گا، لیکن اخیر میں میرا ایک سوال ہوگا، اس کا جواب دے دینا. تمہیں جتنے سوالات پوچھنے ہو پوچھ لو، انشاءاللہ میں جواب دوں گا، لیکن میرا ایک آخری سوال ہوگا، اس کا بھی تم جواب دے دینا. تو سارے مجمع نے کہا ہاں دے دیں گے دے دیں گے، تم تو ایک ہی پوچھنے والے ہو نا، ہمارے عالم تو بہت زیادہ سوالوں کی بوچھار کرنے والے. اب میں وہ سوالات شروع کر رہا ہوں، آپ میرا ساتھ دینے والے ہو؟ نہیں بولو نا، دینے والے ہو؟ ہاں تو آپ بھی انگلیوں پر گنتے جاؤ گے نا. چلو اب سنتے جانا. وہ یہودی عالم کا پہلا سوال با یزید بستامی سے کیا سوال کر رہے؟ وہ ایک بتا دے جس کا دو نہیں. سبحان اللہ بولتے جانا. وہ ایک بتا دے جس کا دو نہیں. با یزید بستامی نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، وہ ہمارا اللہ ہے. ابھی مولانا بیان میں یہی کہہ رہے تھے، آج کی رات جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا اس کی مغفرت نہیں ہوگی. بولو اس کی مغفرت نہیں ہوگی. وہ ایک بتا دے جس کا دو نہیں. با یزید بستامی نے کہا میں جواب بھی دیتا جاؤں گا، قرآن بھی پڑھتا جاؤں گا. بولو سبحان اللہ. اب اس نے کہا وہ ایک بتا دے جس کا دو نہیں. با یزید بستامی نے فرمایا وہ ہمارا ایک اللہ ہے جس کا دو نہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم
یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ہمارے قرآن میں لکھا ہے مصطفیٰ اعلان کر دو اللہ ایک، اللہ کسی کا محتاج نہیں، نہ جنا نہ جنا گیا، نہ کسی کے ابا بنے نہ بیٹے بنے، اللہ کی طرح کوئی معبود نہیں اور اللہ کا کوئی شریک بھی نہیں. وہ ایک بتا دے جس کا دو نہیں. جواب میں کون؟ اللہ. وہ دو بتا دے جس کا تین نہیں. باعزید بستامی نے کہا جیسا بھی میں نے آپ کو کہا رات اور دن، اس کا تیسرا کچھ بھی نہیں ہے. یا رات ہوگی یا دن ہوگا، تیسرا کچھ ہوگا؟ رات ہوگی یا دن کا اجالا ہوگا یا رات. اور باعزید بستامی نے پڑھ کر بتایا وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ. باعزید بستامی نے کہا میرے اللہ نے تو یہی کہہ دیا ہے کہ دو ہے تین نہیں، رات ہے اور دن ہے. دن ہے تو رات نہیں، رات ہے تو. اور اللہ نے یہ بھی کہہ دیا رات بنائی ہے آرام کر لے، دن بنایا ہے کما لے، بیوی بچوں کو راضی کر لے. بولو سبحان اللہ. یہودی عالم نے کہا وہ تین بتا دے جس کو اللہ نے اپنے نور سے بنایا ہو اور اس کا چار نہ ہو، اور وہ آسمان ہی آسمان پر ہو، زمین پر نہ آئے ہو. وہ تین بتا دے جس کو اللہ نے کس سے بنایا؟ نور. اور وہ کہاں پر ہے؟ باعزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے کہا وہ تین بتا دیتا ہوں جس کو اللہ نے اپنے نور سے بنایا اور وہ آسمان ہی آسمان پر ہے. ایک اللہ کا لوح، ایک اللہ کا قلم اور ایک اللہ کی کرسی. بھئی لوح اللہ نے ایک تختی بنائی آسمانوں میں اور اسی میں سب سے پہلے اللہ نے قرآن کو رکھا. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. اللہ نے دوسری چیز اپنے نور سے بنائی قلم. اللہ نے خود بنایا اپنے نور سے قلم اور قلم کو کہا لکھ. قلم نے کہا کیا لکھوں؟ کہا لکھ دے قیامت تک جو ہونے والا ہے لکھ دے. اسی کو اللہ نے فرمایا والقلم وما یسطرون. اور اللہ نے اپنے ہی نور سے اپنی کرسی بنائی جس کو آیت الکرسی میں جو کرسی کا ذکر ہے پڑھو نا وسع کرسیہ السماوات والارض. تو وہ تین بتا دے جس کا چار نہیں. باعزید بستامی نے بتایا وہ لوح ہے، وہ قلم ہے اور وہ چار بتا دے جس کا پانچ نہیں. باعزید بستامی مسکرائے وہ چار بتاؤ جس کا پانچ نہیں. اللہ نے آسمان سے جو بڑی بڑی کتابیں اتاری وہ چار ہی ہے، پانچ نہیں ہونے والی ہے. اللہ نے آسمان سے بڑی بڑی کتابیں کتنی اتاری ہے؟ چار. ایک اتاری تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، ایک زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، ایک انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور ایک قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کو اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ. وہ چار بتا دے جس کا پانچ نہیں. ہو گیا نا وہ چار آسمانی کتابیں بڑی بڑی جس کا پانچ. وہ پانچ بتا دو جس کا چھ نہیں. اب تک تو آپ لوگ بھی جواب دے رہے ہو. کہاں اٹکو گے وہ میرے کو بھی معلوم ہے. وہ پانچ بتا دے جس کا. باعزید بستامی نے مسکراتے ہوئے کہا وہ پانچ بتاؤ جس کا چھ نہیں. وہ پانچ نمازیں ہے قیامت تک پانچ ہی رہے گی، وہ چھ نہیں ہونے والی ہے. نمازیں پانچ ہی رہے گی. اللہ نے فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں نے پانچ نمازیں دیے، پانچوں نمازوں کا وقت بھی بتا دیا ہے. اس میں کوئی دنیا کی طاقت چھ نہیں کر سکتی. وہ چھ بتا دو جس کا ساتھ نہیں. وہ چھ بتا دو نا جس کا ساتھ نہیں. باعزید بستامی نے فرمایا قرآن اٹھاؤ. اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اس میں 6 دن لگے، 7واں دن نہیں لگا. آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کرنے میں کتنے دن لگے؟
حالانکہ اللہ چاہتے تو یوں بھی کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے دھیرے دھیرے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا. کتنے دن لگے؟ 6 دن لگے، 7واں دن نہیں لگا. اللہ نے فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. اللہ فرماتے تم سب کا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں کو بھی بنایا، زمینوں کو بھی بنایا، مگر 6 دن میں بنایا. 7واں دن. کتنے سوال جواب ہو گئے؟ اب وہ 7 بتاؤ، 7 بتاؤ جس کا 8 نہیں. کیا پیار سے بایزید بستامی نے جواب دیا، اللہ نے آسمان 7 بنایا، 8واں آسمان نہیں بنایا. حالانکہ اللہ چاہتے تو بہت بنا سکتے، لیکن اللہ نے ایک بیلنس. کتنے آسمان بنائے؟ اور سب کو یاد ہوگا سورہ ملک میں، سورہ ملک 29واں پارہ، اللہ نے فرمایا الذی خلق، پڑھو نا، الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میری قدرت دیکھ لے، میں نے پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، طبق در طبق میں نے 7 آسمان بنائے. 8واں 8 بتا دو جس کا. حضرت بایزید بستامی نے کہا اللہ نے جو عرش بنایا نا، اس عرش کو قیامت اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں، 9واں فرشتہ نہیں آئے گا. یہ قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ کے عرش کو جو اٹھانے والے فرشتے ہیں نا، وہ کتنے ہیں؟ 8 ہیں، 9 نہیں. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ 8. اللہ فرماتے میں نے عرش بنایا اور میں نے 8 فرشتوں کو کہا یہ عرش کو تھام کے رکھو گے. اللہ نے فرمایا 8 ہی ہوں گے، 9 ہونے والے. وہ 9 بتا دو جس کا. حضرت بایزید بستامی نے کہا وہ 9. ایک نبی گزرے ہیں حضرت صالح. کون حضرت؟ جب وہ نبی بن کر آئے، اللہ نے فرمایا دیکھو تم نبی بن کر آئے ہو، لیکن 9 بستی ایسی ہے جو بہت بگڑی ہوئی ہے، 10ویں اس میں نہیں ہے. 9 بستیاں ایسی ہے جو بگڑی ہوئی ہے. حضرت صالح نے کہا 9. اللہ نے کہا میں نے کہہ دیا 9. اب قیامت آ جاوے لیکن 10ویں بستی آپ کو بگڑی ہوئی نہیں ملے گی. اور قرآن میں لکھا ہے وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. اب وہ 10 بتا دو. سبحان اللہ بول دو، کیونکہ وہ 10 میں ہم لوگ انشاءاللہ انٹر ہوں گے. وہ 10 بتا دو. بایزید بستامی کو وہ 10 بتا دے جس کا 11. بایزید بستامی نے کہا وہ 10 رمضان کی آخری راتیں ہیں جن راتوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. رمضان کی آخری 10 راتوں کا، کیونکہ پہلی 10 راتیں بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلی 10 راتیں رمضان کی میں رحمت 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 دوں گا. چلو دوسری 10 راتیں بھی بہت اچھی ہے، اللہ فرماتے میں مغفرت 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 دوں گا. لیکن جب تیسری 10 راتیں آتی ہے تو ہمارے نبی نے فرمایا وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ. ہمارے نبی فرماتے کہ میرے جس امتی کو رمضان کی آخری 10 راتیں مل گئی، پروردگار کی قسم اللہ نے اس کو جہنم سے آزاد کر دیا. کتنا ہوگا؟ آگے چلوں بس. کیا ہے گا آگے؟ کیا سوال ہوگا؟ وہ 11 بتا دے جس کا 12. قربان جاؤ کیا علم ہوگا حضرت بایزید بستامی کا. کہا 11 بتاؤں جس کا 12 نہیں ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا جب ذکر آیا تو اللہ نے فرمایا وہ 11 ہے، 12واں نہیں ہے اور 12واں ہوگا بھی نہیں. 11 ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کتنے؟ 11. 12 نہیں ہونے والے. قرآن کریم نے فرمایا انی رأیت 11 کوکبا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر یوسف میں نے آپ کے بھائی دیے ہیں اور میں نے کل ملا کر 11 بھائی دیے ہیں، اور میرا فیصلہ جب 11 کا ہے تو 12واں بھائی ہونے والا. تو 12 بتا دو. میرے خیال سے آپ لوگ تھک گئے. وہ 12 بتا دو جس کا. حضرت بایزید بستامی کی جو نظر ہوگی قرآن پر، کا قرآن میں 10ویں پارے میں چلے جاؤ، اللہ نے صاف کہہ دیا سال کے 12 مہینے ہوں گے، 13واں مہینہ نہیں آئے گا.
آپ گنو محرم سے لے کے ذی الحجہ تک جاؤ، محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولی، جمادی الاخری، پھر اس کے بعد رجب، اس کے بعد شعبان، اس کے بعد رمضان، اس کے بعد شوال، اس کے بعد ذی القعدہ، ذی الحجہ۔ اللہ نے کہا میرا فیصلہ ہے قرآن میں کہ سال میں 12 مہینے ہوں گے، قیامت آئے گی کوئی 13واں مہینہ شروع نہیں کرے گا۔ اللہ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ اللہ نے فرمایا جس دن میں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اسی دن میرا فیصلہ تھا سال میں 12 مہینے ہوں گے، تو 13 بتا دو جس کا 14 نہیں۔ باعزید بستانی نے کہا وہی سورہ یوسف میں آؤ، اللہ نے وہاں 13 کا ذکر کیا ہے، 11 بھائی اور 11 بھائی کے ابا حضرت یعقوب کتنے ہو گئے؟ 12، اور ان کی اماں کتنی ہو گئی؟ 13۔ اللہ نے قرآن میں سب 13 کا ذکر کیا۔ کیا فرمایا؟ انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف کو بتائیے تیرے 11 بھائی ہیں، وہ تمہارے ایک ابا ہے جن کا نام حضرت یعقوب ہے، اور ایک وہ تمہاری اماں ہے، تو 11، 12 اور 13۔ اللہ نے فرمایا اس میں 14۔ اب کیا چاہیے؟ وہ 14۔ اس کے لئے میں آپ سے سوال پوچھوں گا، اگر آپ جواب دے دے تو میں انعام دو، نہ دو تو میرے کو انعام دو۔ اللہ وہ یہودی عالم نے کہا وہ 14 بتاؤ جو نہ انسان ہے، نہ جنات ہے، نہ درندہ ہے، نہ چرندہ ہے، نہ پرندہ ہے، نہ اس میں جان ہے، نہ اس میں روح ہے، نہ اس میں عقل ہے، لیکن وہ 14 ہے۔ اور اللہ جب سوال پوچھتا ہے تو وہ جواب بھی دیتا ہے۔ وہ 14 کیا ہے؟ وہ 14 کیا ہے؟ نہ انسان، نہ جنات، نہ چرندہ، نہ درندہ، نہ پرندہ، نہ حشرات الارض، نہ اس میں جان ہے، نہ عقل ہے، نہ روح ہے، لیکن اللہ جب سوال پوچھتے ہیں تو وہ 14 کے 14 جواب دیتے ہیں۔ دے رہے ہو آپ لوگ جواب میں؟ تو انعام تیار رکھو۔ وہ 14، 10 نہیں، کتنے؟ 10 اور 4، 14۔ جو انسان بولو، جنات، چرندہ، درندہ، پرندہ، حشرات الارض، اس میں جان، اس میں روح، اس میں عقل، اس میں دماغ، کچھ نہیں، مگر اللہ وہ 14 کو کہتے میرے سوال کا جواب دو، تو جواب دیتے ہیں۔ وہ کیا ہے معلوم؟ قرآن کریم میں لکھا ہے 7 آسمان اور 7 زمین نے۔ 7 آسمان اور 7 زمین کتنے ہو گئے؟ اور اللہ نے ان کو کیا کہا معلوم؟ جب اللہ نے دنیا قائم کی تو اللہ نے 7 آسمانوں کو کہا اوپر جاؤ، 7 زمینوں کو کہا نیچے جاؤ۔ پھر اللہ نے کیا کہا معلوم؟ تمہاری مرضی ہوئے یا نہیں ہوئے اس سے کوئی مطلب نہیں، میں اللہ ہوں، جو کہہ دیا وہ ہو کے رہے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ اور یہ قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ 7 آسمانوں کو اور زمینوں کو۔ آسمان کو کیا فرمایا؟ اوپر جاؤ، سکائی اوپر، زمین ارتھ نیچے۔ پھر اللہ نے کہا سمجھ میں آتا ہوئے تو بھی جاؤ، نہ سمجھ میں آتا ہوئے تو بھی جاؤ، کیونکہ میں پیدا کرنے والا، میں جو چاہوں گا وہ ہوگا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فقال لها وللارض، اگر پڑھو گے تو بہت اچھا لگے گا۔ فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میری حکومت تو دیکھو، بولو سبحان اللہ۔ اللہ کہتے میں نے 7 آسمانوں کو کہا اوپر چلا جا، میں نے 7 زمینوں کو کہا کہ نیچے چلی جا، اور میں نے کہا تمہارا من ہو یا نہ ہو طوعا او کرہا جانا ہی ہوگا۔ آسمانوں اور زمینوں نے کہا اللہ ہم تو تیرے غلام ہیں، تو جہاں پہنچائے گا وہاں چلے جائیں گے۔ وہ 14۔ اچھا اب اس کے بعد جو سوالات آ رہے ہیں نا وہ گنتی کو ختم کر کے، لیکن آپ لوگ دو گے؟ جواب دو گے؟ نہیں دے گے تو عبداللہ انعام تو تیار کرو میرا۔ تو نہیں کروائے گا، بڑا کنجوس ہے تو 2 بیوی والا ہے نا، اس لیے بہت ٹینشن۔ میں ایک مرتبہ سوچا میں بھی کروں، ایک بات یاد آ گئی، نہیں کیا۔ جنید بھائی یہ بھی سوچتا ہے
من من میں اس کے اتنے لڈو پھوٹتے ہیں. کبھی میرے ساتھ اکیلا ہوگا نا, قاری صاحب کچھ کرو نا, قاری صاحب کچھ کرو نا. میں نے کہا کیا کرنا کیا ہے؟ میرے کو کہتا ہے تو کر تو میں تھوڑی ہمت کروں. میں نے کہا تو کر تو میں ہمت کروں. ایک پٹھان تھا, پٹھان. کون مولانا آپ کی ایک ہی ہے؟ دو تو بولو نا, اس میں کیا ہوا. نہیں, مولانا بھی میرے جیسا ڈرتا تھا. ایک پٹھان تھا, پٹھان ہے, اس نے شادی کیا. بولو کیا کیا؟ آیا گھر میں, آیا. اب گھر میں بیوی کو تو آپ کو معلوم, ویسا بھی بیوی کے دماغ میں شک بہت ہوتا ہے. ہاں عبداللہ ہوتا ہے, بہت شک ہوتا ہے, بہت شک. جہاں ہمارے موبائل میں گھنٹی بجی نا, اس کا دماغ ادھر ادھر گھومتا ہے. اور اگر مائک پہ ہم نے رکھ دیا نا, اس میں عورت کی آواز ہے, کیم چھو, قیامت قائم ہو گئی بھائی, ہے نا. الماس کیسی قیامت قائم ہوتی ہے. تو ایک پٹھان تھا, شادی کر کے آیا, بیوی کو لایا. اب بیوی کو لے کر آیا تو ایک لال دوپٹہ لٹک رہا ہے, ایک کالا دوپٹہ لٹک رہا ہے, اور ایک دم یلو کلر کا چمکتا چمکتا دوپٹہ لٹکتا ہے. تو بیوی نے آ کر کہا یہ کیا, میں گھر میں آئی, یہ لال دوپٹہ, یہ کالا دوپٹہ, یہ پیلا دوپٹہ کس کا ہے؟ تو پٹھان نے کہا فکر مت کر, تو چوتھی ہے. تو کہا وہ تین, او لال دوپٹہ میری پہلی بیوی کا ہے. ایک بار اس کو میں نے کہا کپڑا دھو, نہ بولی. میں پٹھان ٹھاک, لیکن یاد آتی ہے اس لیے اس کا ایک دوپٹہ لٹکا کے رکھا ہوں, باقی وہ تو قبر میں پہنچ گئی. بیوی نے کہا یہ دوسرا, تو کہا یہ دوسری شادی کیا. ایک دن اس کو میں نے کہا کہ بھائی گھر میں صفائی نہیں ہے, ذرا جھاڑو واڑو دے دے, تو گھر میں پوتا ووتا دے دے. تو میرے کو کہتی ہے تم دو. میں پٹھان گھر میں جھاڑو پوتا دوں گا, دیا گئی. اس کی یاد میں کالا دوپٹہ لٹکا دیا. تو بیوی نے کہا وہ پیلا, کہا وہ تیسری بیوی آئے, کہا اس نے کیا کیا؟ کہا اس نے کیا کیا, وہ تو اتنے نخرے کرے, جب دیکھو شاپنگ کرنا ہے, لپسٹک لگانا ہے, میک اپ کرنا ہے, بیوٹی پارلر میں جانا ہے. میرا دماغ گیا, مار دیا, اور اس کا چمکتا چمکتا پیلا دوپٹہ لٹکا دیا. اور پھر خان صاحب پٹھان نے کہا تو بھی سن, وہ لال پہلی والی کا, کالا, ہاں برابر یاد ہے آپ کو, اور وہ پیلا تیسری والی کا, تیرا دوپٹہ نہ لٹکے. عبداللہ وہ لمبایت کی تھی, وہ کہنے لگی خان صاحب اب دوپٹے کا نہیں, ٹوپی لٹکنے کا وقت آیا ہے. آپ لوگ ہنسے تو میرے کو بہت اچھا لگا. بڑی رات ہے, اللہ زندگی بھر ہنساتا رکھے, بولو آمین آمین. لیکن ہنستے ہنستے ہم ہمارا کام کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. کتنے سوالات ہو گئے؟ 14 سوالات ہو گئے. اب 15واں سوال تو اتنا عجیب و غریب سوال ہے کہ میرے کو معلوم نہیں آپ لوگ جواب دیں گے کہ نہیں دیں گے. کہ اللہ نے ایک چیز پیدا کی جس میں جان نہیں ہے. بولو جس میں جان نہیں ہے. کون سا سوال ہے گننا؟ 15واں. یاد رکھنا, اللہ نے ایک چیز پیدا کی جس میں جان نہیں ہے, لیکن پھر اللہ نے اس میں جان ڈال دی تو اس میں جان آ گئی. پھر اللہ نے جان نکال دی, پھر وہ بے جان ہو گئی. ایسی کون سی چیز ہے جو پہلے بے جان, پھر جان, اور پھر بے جان؟ باعث بستانی کی کیا نظر ہوگی. کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا, بولو اس میں جان تھی؟ نہیں تھی. پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر پھینکا تو وہ کیا بن گیا؟ سانپ. جان آ گئی. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ہاتھ لگایا پھر کیا ہو گیا؟ وہ ڈنڈا بن گیا, جس کو اللہ نے فرمایا قال القیها یا موسیٰ فالقاها فاذا هي حیة تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سیرتها الاولى. اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ جو لکڑی تمہارے ہاتھ میں, ڈنڈا تمہارے ہاتھ میں بے جانے, اسے پھینک دو. حضرت موسیٰ نے پھینکا, وہ کیا بن گیا؟ سانپ. جان والا بن گیا. سانپ پورے میدان میں گھومنے لگا. اللہ نے فرمایا ڈرنا نہیں, جا کے چھو لو. حضرت موسیٰ نے واپس جا کے سانپ کو پکڑ لیا. پکڑنا تھا وہ, پھر ڈنڈا بن گیا. تو بے جان, پھر جان, اور پھر بے جان. کتنے سوالات ہو گئے؟ 15. اس سے بھاری والا سوال, اب سوال بھاری سے بھاری ہوتے جا رہے. کہا 16واں سوال, مجھے بتاؤ ایک بے جان چیز ہے, چیز کیسی ہے بے جان؟ نہ انسان, نہ جنات, نہ چرندہ, نہ درندہ, نہ پرندہ. بے جان, بے جان, نہ عقل, نہ دماغ, کچھ بھی نہیں. لیکن وقت آتا ہے تو وہ بے جان چیز کعبے کا طواف کر رہی ہے. بولو سبحان اللہ.
دعا کرو اللہ ہم کو بھی پہنچاوے، کعبہ پہنچاوے، کیونکہ اللہ جب ایسے کو کعبہ پہنچا سکتا ہے جو نہ انسان ہے، نہ جنات ہے، نہ چرندہ ہے، نہ درندہ ہے، نہ پرندہ ہے، نہ عقل ہے، نہ ہوش ہے، نہ حواس ہے، نہ کلمہ ہے، نہ دماغ ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، ایسے بے جان کو اللہ پیدا کر کے کعبے کے ساتھ چکر لگاتا ہے، طواف کرواتا ہے۔ دعا کرو بڑی رات میں اللہ ہم کو بھی عمرہ نصیب فرما دے، اللہ ہم کو بھی مدینہ نصیب فرما دے رہے۔ آمین بولو آمین۔ جانا نا مدینہ، جانا نا، تو سوال پہ پہلے آ جاؤ، سوال پہ آ جاؤ۔ وہ بے جان چیز کیا ہے جو کعبے کا طواف کرے؟ بایزید بستامی نے، کون سا سوال تھا یہ؟ 16واں سوال، اتنا پھٹ سے جواب دیا۔ بایزید بستامی نے کہا مجھے معلوم ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے کہ جب پانی آیا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اسی پانی میں کعبے تک گئی اور 7 چکر کعبے کے لگائے۔ بولو سبحان اللہ۔ اور کشتی میں کوئی عقل، کوئی دماغ، کوئی انسان، کوئی جان۔ اللہ نے فرمایا فَأَنْجَيْنَا وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ فرماتے میری قدرت کو دیکھو، یہ کشتی ہے لیکن جب اللہ کا حکم آتا ہے یہ ایسی نشانی بنتی ہے کہ کشتی نہ انسان، نہ جنات، نہ چرند، نہ درند، نہ پرند، لیکن کعبے کا کیا کرے؟ طواف کرے۔ کتنے سوالات ہو گئے؟ جب طواف کی بات آتی ہے صحیح میں یاد آتا ہے نا مکہ مدینہ۔ دعا کرو نا اللہ ہم سب کو لے جائے۔ میں پڑھتا ہوں آپ آمین کہہ دو گے؟ یعنی آمین کہہ دو گے نا؟ اللہ دیکھو یہ مت بولنا پیسہ نہیں ہے۔ کتنے لوگ بولتے کیسا عمرہ میں جاوے؟ پیسہ نہیں ہے۔ حج میں کیسا جاوے؟ پیسہ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں پیسے کا وہاں معاملہ ہی نہیں ہے، محبت کا معاملہ ہے، کیونکہ وہاں جانے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ اللہ کرایہ مانگے گا؟ اللہ ہدیہ مانگے گا؟ اللہ کہے گا انڈیا سے چیوڑا لایا؟ اللہ کہے گا انڈیا سے مٹھائی لایا؟ کیونکہ کہا جاتا نحن ضیوف الرحمن، جب مکہ مدینہ جاتے ہم اللہ کے مہمان ہوتے ہیں تو بلانے والا بھی وہی، واپس بھیجنے والا بھی وہی، اور جس سے محبت ہو جائے اسے وہی مدینے میں روک بھی لیتا ہے۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو جب وقت آئے مدینے کی موت نصیب فرمائے۔ بڑی رات ہے، ساتھ میں پڑھو نا، کیا پیار سے پڑھو نا۔ چمکا دے خدا میری قسمت، بولو نا، چمکا دے خدا میری قسمت، چمکا دے خدا میری قسمت، چمکا دے خدا میری قسمت، پہنچا دے مدینہ طیبہ میں۔ بولو آمین، بولو آمین۔ چمکا دے خدا میری قسمت، پہنچا دے مدینہ طیبہ میں۔ سب لوگ مدینہ جاتے ہیں، سب لوگ مدینہ جاتے ہیں، مجھ کو بھی تمنا ہوتی ہے۔ اللہ سب کو مدینہ لے جائے۔ کتنے سوالات ہو گئے؟ 16 ہو گئے۔ 17واں سوال بہت عجیب و غریب سوال ہے۔ وہ یہودی عالم نے پوچھا 4 چیزیں بتاؤ، 4 چیزیں بتاؤ جن کو جان ملی مگر ماں باپ نہیں ہے، یعنی ہے جان والے، اور آپ نے دیکھا ہوگا جانور ہو یا انسان ہو ماں باپ ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ بھائی کتے کو بھی دیکھا ہوگا، وہ پیدا ہوتا ہے تو ایک میل ہوتا ہے، ایک فیمیل ہوتا ہے، ایک مذکر ہوتا ہے، ایک مؤنث ہوتا ہے، لیکن وہ بایزید بستامی نے، وہ یہودی نے پوچھ لیا بایزید بستامی، وہ 4 بتاؤ جس کی اماں بھی نہیں۔ بہت مشکل سوال، اس پر تو بولو انعام دیں گے یار، کوئی بولنے کو تیار نہیں، سب تیرے جیسے کنجوس بیٹھے ہیں، اور تو شیروانی ایسی پہنتا ہے، ایسے جیب میں پیسے بدلایا خالی۔ وہ 4 بتاؤ جس کے اماں ابا ہے جان والے مگر 4 ہے، ماں بھی نہیں، باپ بھی نہیں۔ بایزید بستامی نے اتنے پھٹ سے جواب دیا، کہا حضرت آدم نمبر 1، اماں ہے۔ حضرت آدم کی اماں کون؟ ابا کون؟ کہا نمبر 2 حضرت ہوا، حضرت ہوا کی اماں کون؟ ابا کون؟ یہ تو سمجھ میں آیا کہ آدم اور ہوا دونوں کے اماں ابا اور کوئی فیملی نہیں ہے، کیونکہ حضرت آدم کو ڈائریکٹ اللہ نے پیدا کیا اور روح ڈالی۔ بھائی حضرت آدم کو اللہ نے پیدا کیا اور روح ڈالی، اور حضرت ہوا کو آدم کی بائیں پسلی سے پیدا کیا، اس لیے ماں باپ کا تو دونوں میں سوال ہی نہیں۔ لیکن تیسرا اور چوتھا کون جو بغیر اماں ابا کے آئے؟ بایزید بستامی پر قربان جاؤ، کہا حضرت صالح ایک نبی گزرے ہیں،
ان کے سامنے ایک چٹان تھی. کیا تھی؟ چٹان تھی. آپ نے اللہ کے حکم سے اشارہ کیا, چٹان پھٹی اور اس میں سے اٹھنی نکل آئے. وہ اٹھنی کے اماں ابا کون؟ بولو نا, وہ اٹھنی کے اماں ابا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. وہ اٹھنی جیسے چٹان پھٹی اور ایک لمبی چوڑی اٹھنی باہر آئی. کون اس کی ماں؟ اٹھنی کی. کون اس کا؟ کتنے ہو گئے؟ چوتھا کون معلوم ہے؟ حضرت ابراہیم گئے تھے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے. کون بیٹے؟ حضرت اسماعیل. چھری رکھ دی تھی نا چھری. اللہ نے حضرت اسماعیل کو کھسکایا. کیا بھیجا؟ نہیں بولو نا, آسمان سے کیا بھیجا؟ وہ دمبا کے اماں ابا کون؟ وہ تو ڈائریکٹ یوں ٹپک گیا. اماں ابا کون؟ کوئی بھی نہیں. اللہ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. کتنے سوالات ہو گئے؟ کتنے ہوئے؟ 17 ہوئے. 18 سوال. تھک گئے لگتا آپ لوگ. سن رہے ہو نا؟ 18 سوال. ہاں, وہ یہودی نے کہا ایک ایسی چیز بتاؤ جو بے جان ہے مگر روز سانس لیتی ہے بے جان, اس میں کوئی عقل, کوئی ہوش, کوئی دماغ نہیں, لیکن سانس لیتی ہے. بھائی ہم کو تو نہیں معلوم ہے, لیکن قرآن کہتا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے نا تو یہ صبح جو ہے نا وہ سانس لینا شروع کر دیتی ہے. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا والصبح اذا تنفس, بولو نا واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس. اللہ فرماتے میں قسم کھاتا ہوں میں نے صبح کو پیدا کیا ہے اور وہ ایسی صبح ہے جو روزانہ کیا لیتی ہے؟ سانس لیتی ہے. کتنے سوالات ہو گئے؟ 18. 19واں سوال بھی سنیں گے. یہ سوال بہت ڈینجر سوال ہے, بہت بھاری سوال ہے. وہ کیا کہا معلوم؟ وہ یہودی عالم نے کہا اس کا جواب تو تم دے ہی دے سکتے. کہا 2 قوم ایسی آئی ہے, 2 قوم ایسی آئی ہے. ایک قوم دوسرے کو کہے تم غلط ہم صحیح, اور دوسری قوم والا کیا کہے؟ ہم صحیح تم غلط. لیکن صحیح میں دیکھو تو دونوں غلط. صحیح میں تو دیکھو تو دونوں. اچھا وہ یہودی عالم کہتا ہے میرے نظریے میں نہیں, یہ تمہارے قرآن میں لکھا ہے, کیونکہ وہ تو یہودی تھا. کہا میرے نظریے میں نہیں لیکن تمہارے قرآن میں لکھا ہے کہ 2 قوم آئی, ایک نے دوسرے کو کہا تم غلط ہم صحیح, دوسرے نے پہلے کو کہا تم غلط ہم صحیح. حالانکہ حقیقت میں دونوں غلط. تو باعزید بستامی نے مسکرا کر جواب دیا کہ آپ یہودی ہیں معاف کرنا, لیکن وہ 2 قوم یہی ہے. ایک یہودی وہ ہمیشہ عیسائی کو کہتے تم غلط ہم صحیح. عیسائی کہتے یہودی تم غلط ہم صحیح. قرآن کہتا ہے دونوں غلط, اسلام صحیح ہے. اور یہ قرآن میں لکھا ہے وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہودی کہتے عیسائی غلط ہے, عیسائی کہتے کہ یہودی غلط ہے. اللہ فرماتے دونوں غلط ہے, اگر صحیح ہے تو میرا مصطفیٰ صحیح ہے. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. کتنے سوالات ہو گئے؟ 19 ہو گئے. اور جس پر میں رک جاتا ہوں کیونکہ اب آگے جاؤں گا تو معلوم نہیں, بھوک بھی لگی ہے. تو باعزید بستامی وہ یہودی عالم نے سب پوچھ لیا, خاموش ہو گیا. تو پورے مجمع میں سے آواز آئی اب آپ پوچھو. آپ نے بھی تو کہا تھا کہ تم کو جتنے سوالات پوچھنے پوچھو. آپ لوگوں نے سوالات کے بوچھار لگا دیے, 19 سے 20 سوالات پوچھ لیے. کہا آپ پوچھو. باعزید بستامی نے کہا میں بھی پوچھوں گا, ایک ہی سوال پوچھوں گا, ایک ہی سوال. اب وہ پورا یہودی گروپ کھڑا ہوا ہے, وہ یہودی عالم کھڑے. باعزید بستامی نے کہا جس نے تمہیں پیدا کیا حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ جنت کی چابی کیا ہے؟ ما ہوا مفتاح الجنہ, جنت کی آف جنت, کہ جس سے جنت کا دروازہ کھلے وہ کیا ہے؟ وہ یہودی عالم جواب ہی نہیں دے گئے. بعد میں سوچیں گے. نا میرے تو یہاں ٹکڑے کرنے کا سوال آ گیا تھا.
اور پورا مجمع اب ان کے پاس سامنے، کس کے سامنے؟ حضرت بایزید بستمی۔ کیا اللہ کا ولی ولی ہوتا ہے بھائی، اللہ کے ولی کو کون مقابلہ کر سکتا؟ وہ پورا مجمع ان کے ساتھ کہا نہیں نہیں نہیں، آپ نے 19 سوال پوچھے، وہ بیچارے کھڑے کھڑے سب جواب دیتے چلے گئے، وہ ایک سوال پوچھ رہے، جنت کی چابی کیا ہے؟ کیا ہے جس سے جنت کا دروازہ کھلے؟ یہودی عالم نے کہا مجھے معلوم ہے، مگر کہوں گا تو تم سب مجھے مارو گے۔ مجھے معلوم ہے، کیونکہ ان کی باتوں سے میرے کو اندازہ ہو گیا کہ جنت کی چابی کیا ہے، مگر تم سب مجھے مارو گے۔ پورے مجمع نے گارنٹی دی کوئی تم کو انگلی بھی نہیں رکھے گا، لیکن بتا دو جنت کی چابی کیا ہے۔ وہ یہودی عالم پہلے بہت روئے بہت روئے بہت روئے، ان کے رونے کی وجہ سے پورا مجمع رویا، اور روتے روتے کہا ان کا ایک ہی سوال ہے، جنت کی چابی کیا ہے؟ میں اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر کہتا ہوں، جنت کی چابی آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہے۔ جنت کی آخری چابی، بولو نا جنت کی آخری چابی، جنت کی چابی ہمارے آخری نبی، بولو نا محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم سرور کونین رحمت للعالمین خاتم النبیین شفیع المذنبین مزمل و مدثر و طاغا و یاسین، بولو محمد الرسول اللہ۔ بس اتنا کہا، اور وہ یہودی عالم ایسے ایسے بلک بلک کے روئے کہ مجھے معلوم تھا کہ جنت کی چابی محمد الرسول اللہ ہے۔ پورے مجمع میں سے آواز آئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ وہ یہودی کو معلوم ہے جنت کی چابی۔ اب آپ لوگ بولو گے، اب میں آ گیا پوائنٹ پر، بولو نا جنت کی چابی مطلب محمد مصطفیٰ ہے تو جنت کی چابی ہے، محمد مصطفیٰ ہمارے ساتھ نہیں ہے تو جہنم ہے۔ اور قرآن نے صاف کہہ دیا جو محمدی ہوگا وہ جنتی ہوگا، جو محمدی نہیں ہوگا وہ جہنمی ہوگا۔ اللہ نے صاف فرما دیا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ کی مان لو، اس لیے کہ خلاصہ یہ ہے جنت کی چابی میرے مصطفیٰ ہے، جو مصطفیٰ کا ہوگا وہ جنتی ہوگا، جو مصطفیٰ کا نہیں ہوگا وہ جہنمی ہوگا۔ اب آ جاؤ فیصلے پر آ جاؤ، بڑی رات ہے، ہم مصطفیٰ کے ہے تو ہاں بولو کون کون ہے؟ ہو گیا ایک ہاتھ اوپر کیا ہو گیا مصطفیٰ کا، دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولو ہم مصطفیٰ کے تھے، مصطفیٰ کے ہیں اور مصطفیٰ کے رہیں گے۔ ساتھ میں بولو نا ہم مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے، کرتے اور کرتے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے قسم پروردگار کی ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہے۔ پورا مجمع ساتھ میں بولے نا ہمارے نبی وہ نبی، بولو نا ہمارے نبی وہ 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 نبی۔ اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی، انگلی مبارک سے اشارہ کرے، انگلی مبارک سے اشارہ کرے، چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے، آدھا ادھر ہو جائے آدھا ادھر ہو جائے، پھر بولو ہمارے نبی وہ نبی، بولتے جاؤ سبحان اللہ، ہمارے نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی۔ رات کا سناٹا اندھیرا چھا گیا، ارے کسی کو کوئی نظر نہ آنے لگا، ہمارے نبی نے انگلی مبارک سے یوں اشارہ کیا، پھر اشارہ کیا، پھر اشارہ کیا، 1400 صحابہ بول پڑے۔ ہمارے نبی رات کے سناٹے میں اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے، ڈوبا ہوا سورج بھی مصطفیٰ کے اشارے پر واپس آ جائے۔ بولو نعرہ تکبیر، مصطفیٰ کا دامن سب کام میں ہی کر لوں۔ سچ بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ ایک ایسی اچھلتی ہوئی بات بتاؤں گا نا آپ کا دل پھڑک جائے گا۔ حضرت موسیٰ جب وہاں گئے، کہاں؟ پہاڑ پر۔ کہاں گئے؟ کوہ طور، اللہ سے بات کر لے، بہت لمبی بات کی۔ اے سچ بتاؤ حضرت موسیٰ کو کتنا اچھا لگتا ہوگا جب بات کر رہے؟ کس سے بات کرتے تھے؟
ہم کو گرل فرینڈ بات کرتی ہے تو کتنا اچھا لگتا ہے. صحیح میں فون دیکھے گا, ہاں اس میں وہ آئے گا بیوی کا نام, کیا لکھتے بیوی کو, کیا لکھتے جان, جان اس کو بتانے کے لیے, باقی جان کہیں اور اٹکی ہوئی ہے. بیوی سے بات کیسے کرے گا معلوم؟ ہاں ہلو, وہ پوچھے گی کھانا ہاں کھایا, بھوکا تھوڑی رہوں گا, کب آؤ گے, کام ہو جائے گا تو آ جاؤں گا, چل السلام علیکم. اور گرل فرینڈ کا فون آیا, مائی ڈارلنگ, مائی بیوٹی, مائی کریم, تو کیا کرے گا؟ ہلو کھانا کھایا تو نہیں, تیرا باپ کھلائے گا. تیرے کو سر میں درد ہوتا تھا, ابھی بھی ہوتا ہے, کہتے ہوتا ہی رہے گا جب تک تو نہیں آئے گا. یہ بہت برباد ہو گئے سب لوگ لڑکیوں کے چکر میں اور موبائل کے چکر میں. مذاق نہیں کر رہا ہوں, ہنستے ہنستے بول رہا ہوں, لیکن بہت قیمتی بات بول رہا ہوں. لڑکی, گرل فرینڈ, موبائل, بیڑی, سگریٹ, تمباکو, گٹکا, وہ ایم ڈی, وہ کف سیرپ, وہ ڈرگس, اور وہ دارو, یہ سب کا نشہ ایسا ہے. بڑی رات ہے, معاف کرنا میرے کو اگر میں بولوں تو, لیکن یہ جتنی چیزیں میں نے بتایا نا, کبھی کبھی ایسا لگتا ہے یہ چیزیں ہم کو موت کے وقت کلمہ نہیں پڑھنے دے گی میرے دوستوں. صحیح میں اتنا خراب نشہ ہے, اتنا خراب نشہ ہے یہ بیڑی. ہر وہ چیز جس میں نشہ ہے, بیڑی ہوئے, سگریٹ ہوئے, تمباکو ہوئے, گٹکا ہوئے, ویمل ہوئے, یا وہ ایم ڈی ہوئے, یا ڈرگس ہوئے, یا کف کا سیرپ ہوئے. میرے پیارو, یہ موبائل بھی نشہ ہے. موبائل بھی, آپ کو سچ بتاتا ہوں, آپ کی عادت ہے موبائل یہاں رکھنے کی. کہاں رکھنے کی؟ یہاں جیب میں. آج آپ نے موبائل یہاں نہیں رکھا, بھول میں کہاں رکھا؟ یہاں رکھا. اور آدھے گھنٹے کے بعد آپ کو کچھ موبائل کا کام پڑا, آپ کی تو عادت ہے نا یہاں موبائل رکھنے کی, اور موبائل نہیں ملا, ایسا اس کا ملا تو اس کو سکون. اتنی دھڑکن کبھی مصطفیٰ کے واسطے لے کے آ گیا ہوتا, اتنی دھڑکن مدینے کی یاد میں لایا ہوتا, یہ دھڑکن ڈائریکٹ جنت کا فیصلہ کر دیتی. لیکن نشہ ہے, نشہ. اور آج کھل کر کہوں گا, آپ کو برا لگے تو برا لگے, بیڑی ہوئے, سگریٹ ہوئے, تمباکو ہوئے, نشے والی چیزیں ہوئے, یہ دارو, یہ جوا, ہاں یہ ایم ڈی, یہ پاؤڈر, جو میں نام لے رہا ہوں میرے کو معلوم نہیں, اور کیا کیا ہے. میں کچھ نہیں کہوں گا, قسم اللہ کی میں کچھ نہیں کہوں گا. بڑی راتیں, ڈائریکٹ اللہ کو پوچھو کہ یہ سب کیا ہے. میں کائے کو بولوں بھائی, اللہ کو پوچھو نا. اچھا میں بولوں تو ہو سکتا غلط ہے, ہو سکتا ہے, کیونکہ میں انسان ہوں, میں غلطی کر سکتا ہوں, کیا کرتا تھا اور معلوم نہیں کچھ نہیں کروں گا, اللہ معاف کرے. لیکن ڈائریکٹ اللہ کو پوچھو. 7واں پارہ میرے جوانوں, اگر آپ عربی نہیں پڑھ سکتے ہو, جو زبان میں پڑھ سکتے ہو, 7ویں پارے کے دوسرے پیج پہ چلے جاؤ. ایک بار پڑھو گے نا, اندر کا ایمان کہے گا کب تو سدھرے گا. کیونکہ اللہ نے کیا کہا معلوم؟ ہم راستے میں چلے, کسی کا پاخانہ ہے, بولو ہم راستے میں چلے اور کسی کا کیا ہے, آپ کیا کرو گے؟ پاؤں لگاؤ گے اس کے اوپر, ہاتھ رکھو گے اس کے اوپر, ہاتھ میں انگلیوں میں لوگے اس کو نا, طبیعت گوارا. اللہ نے کہا یہ جتنا نشہ والا ہے نا, دارو, جوا, ایم ڈی, یہ سب پاخانہ ہے. اور یہ میں نے نہیں کہا, کس نے کہا؟ اور دوسری بات جو اللہ نے کہی نا, دل پھڑک جاتا ہے. کیا کہا معلوم؟ یہ جو نشہ جو ہے نا, یہ جوا اور دارو, اللہ نے کیا کہا معلوم؟ اس سے یاد رکھنا, جو اس میں آئے گا, اللہ پیدا کرنے والا کریٹر اللہ کہتا ہے شیطان تیرے سے قریب ہوتا جائے گا, فرشتہ تیرے سے دور ہوتا چلا جائے گا. کتنی باتیں ہو گئی. پھر اللہ نے کیا کہا معلوم ہے؟ یہ دارو, یہ جوا, یہ ایم ڈی, اللہ نے کیا کہا یہ نشہ والا. اللہ کہتے جتنا تو اپنے اندر اتارتا جائے گا, جتنے گھٹکے کے وہ دباتا جائے گا, اللہ کہتے آٹومیٹک تیرے دل کے اندر لوگوں کی دشمنی پیدا کروں گا, تیرے دل کے اندر جلن پیدا کروں گا. اللہ کہتے تیرے دل کے اندر دشمنی پیدا کروں گا. اور یاد رکھنا, یہ مولانا سے پوچھو, آج کی رات میں جس کے دل میں جلن ہو, جس کے دل میں انتقام لینے کا جذبہ ہو, جس کے دل میں دشمنی ہو, پوری رات سجدے میں رہے, لیکن ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اس کی مغفرت کا اعلان نہیں ہوگا. کتنی باتیں ہو گئی, اللہ نے کتنی باتیں کہی.
اور چوتھی بات تو اللہ نے بہت خطرناک کہی، کہنے کو بھی ڈر لگتا، قسم اللہ کی اللہ نے کہا نہیں ہوتا تو میں کبھی نہیں کہتا۔ اللہ کہتے یہ دارو، یہ جوا، یہ نشہ آ گیا، سمجھ لینا سمجھ لینا سمجھ لینا، اب لوگوں کا ذکر تیری زبان پر آئے گا، اللہ کہتے میرا نام کبھی تیری زبان پر نہیں آئے گا۔ صاف اللہ نے کہا لوگوں کا نام آئے گا تیری زبان پر، ہیرو لوگوں کے نام آئیں گے، سپورٹس مین کے نام آئیں گے، بالی ووڈ ہالی ووڈ کے نام آئیں گے، پورے محلے والوں کے نام آئیں گے، لیکن اللہ کہتے ہیں میں پیدا کرنے والا پاک، میرا نام تیری زبان پر نہیں آنے دوں گا۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 4۔ اور آخر میں اللہ نے کیا کہا معلوم ہے؟ یہ بھی ڈرنے کی بات ہے۔ دارو پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، نشہ کرتا ہے، اللہ کہتا ہے سب سیڑھی پہ چڑھنے دوں گا لیکن میرے گھر میں تجھے آنے نہیں دوں گا، میرے گھر میں تجھے آنے نہیں دوں گا، نماز کی توفیق میں تجھے نہیں دوں گا۔ یہ 5 باتیں اللہ کہنے کے بعد اللہ کہتے بچ جا میرا بندہ، بچ جا، کامیاب ہو جائے گا، ورنہ جہنم میں جائے گا نا۔ سنو اب آگے سنو، جہنم میں جائے گا نا اور جلے گا، تپے گا، کالا کالا ہو جائے گا، اور اللہ کو کہے گا اللہ تھوڑا پانی دے دینا، اللہ میں جہنم میں تپ رہا ہوں، اللہ میرے کو پانی دے دینا۔ اوپر جو جہنمی ہوگا وہ جو پیشاب کرتا ہوگا، جو پاخانہ کرتا ہوگا، اس کے بدن سے جو خون اور پیپ نکلتا ہوگا، اللہ کہے گا منہ کھول، وہی تیرے منہ میں آنے والا ہے۔ تو کہے گا اللہ نہ، اللہ یہ خون پیپ پاخانہ یہ پیشاب نہیں پینا۔ اللہ کہے گا دنیا میں تو وہ پیتا تھا جو مجھ کو پسند نہیں تھا، اب میں تجھے وہ پلاؤں گا جو تجھے پسند نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو ایک ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے سامنے، چھوڑ دو میرے پیارو یہ سب چیزیں چھوڑ۔ اچھا کیسے چھوڑنے کا وہ طریقہ بھی بتاؤں گا میں آپ کو، ورنہ آپ یہ سوچو گے خالی بتا کے چلے گئے کہ چھوڑ دو، نہیں، چھوڑنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ بولو انشاءاللہ ایسی تعویذ دوں گا جس سے بڑھ کے کوئی تعویذ نہیں ہوگی۔ بولو سبحان اللہ۔ بھلے آپ میرے کو کچھ نہ دو لیکن میں دوں گا انشاءاللہ، لیکن میں آپ کو ڈائریکٹ قرآن پاک میں لے کے جا رہا ہوں۔ آپ لوگ انگلیوں پر گنتے جانا کہ جو شراب پیے، جو جوا کھیلے، جو یہ ایم ڈی، جو ڈرگ، جو یہ ویمل اور یہ جو گھٹکا، اللہ نے کیا فرمایا؟ یا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، یہاں تک اللہ نے نشہ اور جوے کا ذکر کیا۔ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا رجسن، پاخانے کو ہاتھ لگانے کو پسند نہیں کرتا، شراب پینے والا بھی پاخانے کو ہی ہاتھ لگاتا ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ من عمل الشیطان، یہ جب تک دارو اور جوئے میں رہے گا شیطان تیرے قریب ہوتا جائے گا، فرشتہ تیرے سے دور ہوتا جائے گا۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ۔ اللہ کہتے ہیں جتنا دارو پیتا جائے گا اور نشہ والا لیتا جائے گا، جوا کھیلتا جائے گا، اللہ کہتے ہیں میری قسم تیرے دل میں لوگوں کی دشمنی پیدا کروں گا۔ تو تیری ماں کے اوپر بھی ہاتھ اٹھائے گا، تو تیری بیٹی کے اوپر بھی ہاتھ اٹھائے گا، تو تیرے پڑوسیوں کو بھی گالی گلوچ ماں بہن کی گالیاں دے گا، تیرے دل میں جلن آئے گی، عداوت آئے گی، دشمنی آئے گی، کینہ آئے گا، کپٹ آئے گا، اور جب یہ آئے گا بڑی رات میں بھی تیری مغفرت نہیں کروں گا۔ اور پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ نے کہا ہے دارو پینے والے، جوا کھیلنے والے، یاد رکھنا دنیا کا نام تیری زبان پر آئے گا، پیدا کرنے والا اللہ کا نام تیری زبان پر نہیں آئے گا۔ اور آخر میں کیا فرمایا؟ وَعَنِ الصَّلَاةِ، سب دروازے پر جائے گا۔ اللہ کہتے تجھے نماز کی توفیق نہیں دوں گا کہ تو میرے گھر میں آئے گا۔ پھر آخر میں اللہ بھی کہتے ہیں فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اب تو رک جا، اب تو رک جا، اب تو سدھر جا، اب تو سوچ زندگی کے کتنے دن اور کتنی راتیں باقی ہے۔ تھوڑا یہ نشہ لینے والا تھوڑا سوچ لے، میری بیٹی بھی ہے، میری بیوی بھی ہے، میری بہن بھی ہے، اور قرآن کہتا ہے بلا یحیق المکر السیء الا بآلہ، جب گھر کا بڑا برائی پر آتا ہے اللہ اس کی اولاد کو بھی برائی پہ ڈال دیتا ہے۔ کل کوئی بیٹی غلط کام کرے تو باپ جا کے تماچا مارتا ہے، مت مار، اپنے آپ کو مار، تو نے جو دارو اور جوا کھیلا نا اس کی نتیجے میں بیٹی کسی کے بستر پہ چلی گئی ہے۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرے دوستو آج اس سے توبہ کر لو، بہت توبہ کر لو، ورنہ یہ نشے کی عادت ہوگی، آج کی رات بھی اللہ کی طرف سے مغفرت نہیں ملے گی۔ تو میں 2 باتیں اب تک کر چکا۔ سب سے پہلی بات جو مجھے کرنی تھی، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ اور نمبر 2 پر پھر ہم آ جاوے، جنت کی چابی محمد رسول اللہ، چابی ہے۔ ٹائم کتنا ہوا؟ کتنی دیر سے میں بول رہا ہوں؟ سوا گھنٹہ ہوا؟ خالی سوا ہی گھنٹہ ہوا؟ 1.5 گھنٹہ؟
اب تھکا میں بھی، لیکن آپ لوگوں کے ساتھ جواب لے کے میں چلوں گا یہاں سے، اور انشاءاللہ ملاقات بھی سب کی کروں گا، بھلے کھانا دیر میں کیا کریں۔ جنت کی چابی کون؟ اور ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ اور میں بات کر رہا تھا نا، حضرت موسیٰ کہاں گئے تھے؟ وہیں سے چھوڑ کے آئے نا پہاڑ پر، کس سے بات کرتے تھے؟ تو میں یہ پوچھ رہا تھا حضرت موسیٰ کو کتنا مزہ آتا ہوگا۔ حاجی جنید بھکاری دیکھ لے، بھکاری دیکھ لے، میں بتا رہا ہوں، دیکھو اس میں سے کیسے کیسے بھکاری کھڑے ہوئی ہیں، نا بہت پتے کی بات ہے، کیا معلوم ہے؟ ایک بھکاری بھیک مانگ رہا تھا، کیا کر رہا تھا؟ اب بھیک میں کیا بولے معلوم؟ 50 روپیہ دینا، 50 روپیہ دینا، 50 روپیہ دینا، 50 روپیہ دینا۔ اب کوئی لمبایت کا ہوگا اس کے جیسا کنجوس، کائے کو 50 مانگتا ہے؟ 5 مانگنا ہے، 50 کائے کو مانگتا ہے؟ وہ بھکاری تھا، کہتا ہے کافی پینے کا ہے، ہاٹ کافی، کیا پینے کا ہے؟ تو عبداللہ نے غصے میں کہا اپنے یہاں کافی 25 روپے کی ملتی ہے، 50 کائے کو؟ گرل فرینڈ کو بھی پلانے کا ہے۔ تو اس کا دماغ گیا، ایک دم گیا کہ بھکاری گرل فرینڈ بناتا ہے، کہا نا گرل فرینڈ نے بھکاری بنایا ہے۔ ایسے بہت سارے بھکاری یہاں بیٹھے ہوں گے جن کے موبائل کے اندر وہی سب چلتا ہوگا، سنیپ چیٹنگ چلتا ہوگا۔ اب آ جاؤ پتے پر، آ جاؤ، ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو نا اللہ کی قسم کوئی نبی؟ جنت کی چابی مصطفیٰ ہے، بولو جنت کی چابی مصطفیٰ ہے۔ کتنے پیار سے وہ حضرت موسیٰ پہاڑ پہ گئے اور پہاڑ پہ جا کر اللہ سے بات کی اور بہت لمبی بات کی۔ جب بہت لمبی بات کی تو حضرت موسیٰ خوش ہو گئے، اللہ میں نے تو آج بہت لمبی بات کی۔ اللہ نے کہا اس پر میں انعام دینے والا ہوں، لمبی بات کی نا میرے ساتھ کی، انعام دینے والا ہوں، ٹرافی۔ آج ہم لوگوں کو بھی بہت جگہ پہ ٹرافی ملتی ہے، ہمارا جنید بھائی کا تو میرے کو لگتا ہے پورا کمرہ ٹرافی سے بھرا ہوگا۔ یہ دل میں سوچتا ہوگا جتنی ٹرافی اتنی بیویاں ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ ہاں میرے گھر میں بھی اب تو میں ٹرافی لے کے جاتا ہوں تو میری بیوی غصے ہوتی، کہاں رکھیں گے؟ کوئی بڑا گھر ہے کہ جہاں دیکھو وہاں تمہاری ٹرافی، تب تو میں گھر بھی نہیں لے کے جاتا ہوں ٹرافی۔ اچھا ہم کو ٹرافی دینے والا انسان ہوتا ہے، حضرت موسیٰ کو ٹرافی دینے والا اللہ۔ اور اللہ نے کیا فرمایا معلوم؟ موسیٰ آج لمبی بات ہوئی نا، آج سے میں ٹرافی دیتا ہوں تم کو، ایوارڈ۔ کیا ایوارڈ دیتا ہوں؟ کلیم اللہ۔ جاؤ ایوارڈ کلیم اللہ، یعنی تم وہ نبی ہو جو اللہ سے بات کرتے ہو، تم وہ نبی ہو جو اللہ سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ لے تو لیا ایوارڈ کلیم اللہ، پھر دھیرے سے اللہ کو پوچھا اب میرے سے بڑا ایوارڈ کس کو ملنے والا ہے؟ میرے کو تو بڑا ایوارڈ اللہ آپ نے دیا، اس سے بڑا؟ تو اللہ نے کہا میرے آخری نبی آنے والے، میرے آخری نبی آنے والے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان کو کیا ایوارڈ ملے گا؟ اللہ نے کہا وہ حبیب اللہ۔ بولو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ واٹ از ڈفرنس؟ اللہ فرق کیا ہے؟ میں کلیم اللہ، وہ آپ سب بولو گے تو بات بنے گی، وہ میں کلیم۔ فرق کیا؟ مل فرق بین الکلیم والحبیب؟ اللہ کلیم حبیب میں فرق کیا ہے؟ اللہ نے جو جواب دیا ہے، بول دو سبحان اللہ، بول دو سبحان، ایک بار بول دو نعرہ تکبیر۔ کیا پیارا جواب دیا اللہ نے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم کلیم اللہ آنے والے، پھر بولو اللہ نے فرمایا تم کلیم اللہ آنے والے حبیب اللہ۔ اللہ نے فرمایا قال اللہ تبارک و تعالی الکلیم من یحب اللہ والحبیب من یحبہ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا موسیٰ تم آنے والے، اللہ نے فرمایا موسیٰ تم کلیم اللہ، کلیم ہو گئے جو اللہ سے محبت کرے، آنے والا حبیب ہو گئے جس سے خود اللہ محبت کرے۔ ہمارے مصطفیٰ وہ ہے، ہم سب اللہ سے محبت کرتے لیکن اللہ کو پوچھو، اللہ کہتے میں مصطفیٰ سے محبت کرتا۔ ماشاءاللہ، امید کرتے ہیں آپ لوگوں کے بہت ہی اچھا بیان لگا ہوگا۔ ایسے ہی قاری ایمن علی صاحب کے تمام بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں میں۔ السلام علیکم دوستو، ملتا اگلے بیان کے ساتھ، خدا حافظ۔